بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ای او بی آئی کا چیلنج ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی کی پینشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم قانونی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ای او بی آئی کو دراصل قانونی طور پر کون سے مسائل درپیش ہیں، کون سا ایکٹ آڑے ہے، کون سی قانونی ترمیم آڑے ہے، کون سی آئینی ترمیم آڑے ہے۔ آج کی ویڈیو پیور آپ کی پینشن کے حوالے سے ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ جناب آپ بری خبریں دیتے ہیں، آپ دل رکھنی نہیں کرتے۔ بھائی اگر میں نے دل رکھنی کرنی ہے تو پھر میں جھوٹ بولوں، جھوٹی خبریں دوں، جھوٹے دلاسے دوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دوسرا میں بھی خام خواہ جھوٹ بول کر آپ کا وقت اور چیزیں جو ہے وہ ضائع کروں۔ دوسری بات جو اہم بات ہے، آپ میں سے کچھ دوستوں کا یہ گلہ ہے کہ جناب آپ یہ جو کرپشن کی خبریں آؤٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ، ہمیں پینشن کا بتایا کریں۔ اور میرے پیارے بھائی، آپ کو جس ادارے سے آپ پینشن لیتے ہیں، اگر اس ادارے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں اگر آپ کو حقائق بتا دوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ای او بی آئی کی پینشن بند ہو جائے گی، جو ای او بی آئی جن بحرانوں میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے میں وہ حقائق ایسا بتاتا ہوں تاکہ آپ جاگ جائیں۔ آپ کو جگانا مقصد ہوتا ہے، آپ جاگیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ای او بی آئی کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ کھلواڑ کون کھیل رہا ہے۔ آتے ہیں، آئیے میں اب اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنا شروع کروں۔ وہ افراد جو ملازمین اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی سے پینشن وصول کرتے ہیں، وہ حیران ہیں کہ 2021-22 کے وفاقی بجٹ میں ان پینشنرز کی ماہانہ پینشن میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ لیبر قوانین میں کوئی بھی ترمیم فائنانس ایکٹ کے ذریعے نہیں لائی جا سکتی۔ حکومت کی جانب سے فائنانس ایکٹ 2007 کے ذریعے پانی لیبر قوانین میں ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 26 فروری 2011 کو مسترد کر دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ یہ ترامیم فائنانس ایکٹ بل کے دائرہ کار میں نہیں آتی، اس لیے انہیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرانا ضروری تھا۔ 2007 میں حکومت نے ورکرز ویجز آرڈیننس 1969 کے تحت مزدوروں کی کم سے کم ماہانہ اجرت 1 جولائی 2007 سے 4,000 سے بڑھا کر 4,600 روپے کر دی تھی۔ ملازمین اور آجروں نے آرڈیننس کے تحت کم سے کم اجرت پر اکتفا کیا تھا۔ آجروں نے ماہانہ اجرت بڑھانے کے فیصلے کو مانتے ہوئے مزدوروں کو کم از کم اجرت دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 1 جولائی 2007 سے ماہانہ ای او بی آئی پینشن بھی 1,500 روپے اضافہ کر دیا تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے ای او بی آئی ایکٹ کے تحت مذکورہ فیصلے کو برقرار رکھا۔ مزدور اور پینشنرز تقریباً 4 سال تک ای او بی آئی پینشن جو ہے وہ 4 سال تک ای او بی آئی پینشن میں کیا گیا اضافہ وصول کرتے رہے، اور آجروں نے عدالتی فیصلے کے تحت ادائیگیاں 4 سال تک جاری رکھیں۔ اپریل 2010 میں پاس کی گئی 18ویں ترمیم سے قبل ای او بی آئی آجروں کی طرف سے دی جانے والی ماہانہ اجرت میں اضافے کے مطابق پینشن میں اضافے کا پابند تھا۔ چونکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے لیبر قوانین صوبوں میں منتقل کر دیے گئے تھے اور آئین میں کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا تھا، لہذا وفاقی حکومت کے پاس کوئی نیا قانون بنانے اور پورے ملک کے لیے لیبر قوانین میں ترمیم کرنے کا اختیار باقی نہ رہا تھا۔ 2005 میں ای او بی آئی ایکٹ میں اجرت کی تعریف سے متعلق جو ترمیم کی گئی تھی، اجرت کا مطلب 1969 کے آرڈیننس کے تحت غیر ہنرمند مزدوروں کے لیے کم سے کم ماہانہ اجرت کا تعین ہے، اور کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کے بعد ای او بی آئی وفاقی سطح پر 8,000 مزدوروں
جن کی انشورنس کرائی گئی ہے کہ ماہانہ پینشن میں قانونی طور پر اضافے کا مجاز نہیں۔ اس معاملے پر 2015 میں نون لیگ کی حکومت نے 1969 کے آرڈیننس میں ترمیم کی تھی، جس میں مزدوروں کی کم سے کم ماہانہ اجرت 13,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی۔ گو کہ اس ترمیم کو پاکستان میں کچھ آجروں نے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا تھا۔ مذکورہ استدلال کی بنا پر اعلیٰ عدالتوں کا فیصلہ آجروں کے حق میں ہوا۔ اس کے بعد سے آجر اپنی مرضی کے مطابق مزدوروں کو ماہانہ اجرت ادا کرتے ہیں۔ EOBI 18ویں ترمیم کی وجہ سے مزدوروں کو علاج معالجے کے لیے رقم ادا نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم میں رکھے گئے اس کے اختیار کی بنیاد پر حکومت سندھ نے 2014 میں سندھ ملازمین اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ پاس کیا ہے۔ تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو کوئی فنڈ منتقل نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے کہیں سندھ حکومت جو ہے وہ پیسوں کی ادائیگی کے لیے دعویٰ دائر نہ کر دے۔ سندھ میں 100 کے قریب کمپنیوں کو وفاق کے زیر اہتمام EOBI سے مزدوروں کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ جب 1976 میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ نافذ کیا گیا تھا تو ابتدائی طور پر مزدوروں کی ماہانہ پینشن کی رقم 75 روپے فی مہینہ مقرر کی گئی تھی۔ پچھلے 12 سالوں میں EOBI پینشن میں 6 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ اب تک آخری مرتبہ جنوری 2020 میں 6500 روپے سے بڑھا کر 8500 روپے کیا گیا ہے۔ ملک کے دور دراز شہروں اور شمالی علاقوں سے لاہور اور کراچی مزدوروں کی غرض سے آتے ہیں۔ جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی شہروں یا دیہاتوں میں واپس جاتے ہیں تو کسی وفاقی ادارہ کی جانب سے پینشن کی ادائیگی نسبتاً آسان ہوگا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کے ذریعے EOBI پینشن اسکیم کا عمل جاری رکھا جائے۔ موجودہ حالات میں وفاقی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ EOBI کی ماہانہ پینشن کی شرح میں اضافہ کرے، اور نہ ہی شراکت کی رقم کو بڑھانے کا اختیار ہے۔ EOBI نے 2015 کے بعد شراکت کی شرح میں اضافے کی کوئی کوشش نہیں کی، تاہم حکومت پینشن کی رقم میں اضافہ کرتی رہی ہے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ فائدہ اٹھانے والے زیادہ تر غریب مزدور ہیں۔ اگر مزید 2 سال تک EOBI کے معاملے کو نہ سلجھایا گیا تو فنڈز کی کمی کے باعث EOBI پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی کرنا مشکل ہو جائے گا، اور EOBI کا ادارہ پینشن جو ہے وہ دینے میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ EOBI کی جو پینشن کا ادارہ ہے وہ کس قدر مشکلات کا شکار ہے، EOBI کے پینشنرز آنے والے وقت میں کس قدر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں کہتے ہیں کہ جی وہ پینشن میں اضافے کی خبر سنائیں، باقی اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں کہ جی EOBI لٹ گئی پٹ گئی۔ او بھائی اللہ کے بندے، آپ اگر اتنے ہی غیر سنجیدہ ہیں اپنی پینشن کے معاملے میں، آپ کو نہیں ہے سمجھ کے EOBI کی پینشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو اتنا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں اور جو کھلواڑ کر رہا ہے اس کو کھلواڑ کرنے دینا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے۔ میرا کام آپ کو جگانا ہوتا ہے، میں آپ کو جگا دیتا ہوں، باقی کوئی جو آپ نے کرنا ہے آپ کیجئے۔ آپ کے لیے جس قدر آپ سنجیدہ لیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ پینشن آپ کو ملتی ہے، خدا نخواستہ آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیوہ کو ملتی ہے، آپ کی بیوہ فوت ہو جاتی ہے تو آپ کے نابالغ بچوں کو ملتی ہے۔ یہ اتنے سنجیدہ معاملے کو آپ اتنی غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں، غیر سنجیدہ کومنٹس کرتے ہیں، تو بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ آپ خود اگر ایک چیز کو سنجیدہ نہ لیں تو میرا کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال جاگتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ اگر آپ نے EOBI کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے EOBI میں وہ پینشنر ہے، اور پینشنر اگر توجہ نہیں دے گا تو پھر EOBI کی طرف توجہ کس نے دینی ہے۔ باقی مال بٹورنے والے بٹور رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، تباہی مچانے والے تباہی مچا رہے ہیں، EOBI کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ ہیں سو رہے ہیں، چلو دیکھ لیں، آپ سونا ہے جاگنا ہے، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔
بہرحال میرا کام جگانا ہے، میں جگاتا رہوں گا، اور امید ہے آج کا موضوع یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔